لاہور میں چند گھنٹوں کی بارش سے پورا شہر ڈوب گیا۔ سڑکیں گلیاں پانی میں گم، انڈر پاسز تالاب بن گئے۔ فیروز پور روڈ دریا، انڈر پاسز جھیلوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ پوش علاقے ہوں یا گنجان آباد گلیاں، ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لوگ اپنی مددات کے تحت پانی نکالتے رہے۔ سڑکوں پر پانی کی حکمرانی کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم رہا۔ لاہور میں 8 گھنٹے بارش کے تاریخی سپیل سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ میں 139، علامہ اقبال ٹاؤن 135، سمن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ چوک ناخدا، کرتبہ چوک، اپر مال، جے روڈ، تاجپورہ، گلشن راوی اور فروخ آباد میں بھی 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بارش کے دوران واسا کا عملہ غائب رہا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ چراغ تلے اندھیرا، سیکریٹریٹ کے عقب میں زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کئی مہینے بعد بھی مکمل نہ کیا جا سکا۔ لاہور میں شدید بارش کے بعد اسلام پورہ کی مرکزی سڑک موت کا کنواں بن گئی۔ بارشی پانی نے لاہور کی عدالتوں کا بھی محاصرہ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے کے باہر بارش کے پانی کا راج۔ سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، کینٹ کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوبی رہیں۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا سامنا۔ چیف منسٹر صاحبہ خود ایک ایک لمحہ جو ہے اس سارے نکاسی آپ کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ کیا کوئی پنجاب کے اندر کسی جگہ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پانی کھڑا ہے اور پانی کو نکالنے کے لیے کام نہیں ہو رہا؟ یہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر پانی کے اندر ہمارے واسا کے لوگ، ہمارے منسٹر صاحب بلال یاسین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ پورا واسا کا عملہ اس وقت خود جو ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں۔ لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی۔ واسا اور ضلع انتظامیہ کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق افسر اور عملہ متحرک ہے۔ لاہور کے تمام انڈر پاسز کلیئر ہیں۔ چند جگہوں پر نشیبی علاقوں کے اندر پانی موجود ہے، اس کو نکالنے کے لیے پورا عملہ کام کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا ایک زوردار سپیل۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں نالے بفر گئے۔ شریف آباد نالے میں پانی کے بڑے ریلے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ناروال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے میں پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے راوی، نالا بئی کے قریبی آبادیوں میں الرٹ جاری۔ گجراوالا، سانگلہ ہل، خوشاب اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ شیخو پورہ، قصور، اوکاڑا، چنیوٹ، شاہپور میں بھی متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ شدید بارشوں کے باعث لاہور سمیت مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن اور نشتر کالونی میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ خزدار میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، 1 شخص زخمی ہوا۔ قصور میں کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 2 بچے اور خاتون جاں بحق ہوئیں۔ لاہور میں ایک بچہ ننگی تار سے کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ کوہاٹ کے علاقے زندہ پیر میں ایک لڑکا آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق۔ وہاڑی اور اٹک میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 17 افراد زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی ابر رحمت۔ خیبر پختونخوا کے شہروں لوئر دیر، ویمرگرہ میں بادل کھل کر برسے۔ سندھ میں لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، کوٹری، جامشورو، سہون شریف میں موسلادھار بارش۔ حیدرآباد میں وقفے سے بوندا باندی جاری۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بلوچستان کے علاقوں سبی، بولان، یوب اور مساخیل میں بھی بادلوں نے رنگ جما دیا۔ صدر مملکت کے استعفیٰ دینے کی کوئی تجویز ہے اور نہ آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، کہا ہمیں پوری طرح علم ہے صدر آصف علی زرداری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف مذموم مہم کے پیچھے کون ہے؟ صدر مملکت اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلقات قائم ہیں۔
आर्मी चीफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो इस झूठे बयानिए का हिस्सा हैं वो दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो चाहें करें। हम वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जरूरी हो। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बेटों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हुकूमती बयानात को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मेरे बच्चों को उनके वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। बानी पीटीआई 2 साल से कैद तन्हाई काट रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि उनके बेटों ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता। यह सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था, बानी चेयरमैन के बेटों ने पाकिस्तान आकर पीटीआई की तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के MPs के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। स्पीकर मलिक अहमद खान का अपोजिशन अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला। 26 मुअत्तल अरकान को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पीकर के लिए 30 दिनों में फैसला करना लाजिम है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी टडाप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में बरी। FIA ने टडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि करप्शन के किसी इल्ज़ाम में सदाकत नहीं। अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरखरू किया। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत में शामिल होने का फैसला CEC ही करेगी। लाहौर के मारूफ तिजारती मरकज हफीज सेंटर और बंद रोड के गोदाम में आतिशज़दगी। गुलबर्ग में वाक़ शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में आग लगी। रेस्क्यू 1122 के 5 फायर टेंडर्स ने काबू पा लिया। अक्टूबर 2020 में भी हफीज सेंटर में आग लगी थी। उधर बंद रोड में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग भी बुझा ली गई। लियारी में गिरने वाली इमारत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तहकीकाती इदारों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस रूम पर छापा। डायरेक्टर जिले सिद्दीकी, आसिफ रिजवी समेत 12 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तमाम अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी मुकम्मल। तामीराती कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़तरनाक इमारतों के ज़िम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज किया गया था। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। बगैर इत्तला दिए दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह 10 से 12 फुट तक बुलंद हो गई। चूनिया, कोठी फतह मोहम्मद, छबर के दाया सिंह, शहबाज के पतन पर पानी की सतह में इजाफा। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने का खदशा। काश्तकार और रिहायशी परेशान। पाकिस्तान ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को संगीन तरीन गलती करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदौन ने वाज़ेह किया है कि पानी को नफ़रत और तफ़रीक़े का ज़रिया बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। पानी ज़िंदगी, रोज़गार, अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को पानी की किल्लत और मौसमियाती असरात जैसे चैलेंजेस का सामना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खसूसी नशिस्त हुई। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर बोलने शुरू हो गए। बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। कॉन्गो और रवांडा के रहनुमा भी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका आएंगे।
ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 13 افراد جام بحق، متعدد زخمی۔ ڈی آئی خان میں بہن اور 2 بھائیوں سمیت 5 افراد چل بسے۔ بونیر میں ایک ہی فیملی کی 4 خواتین اور 2 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ زخمی ہونے والوں میں مزید 4 بہن بھائیوں کی حالت تشویشناک۔ دیپال پور میں بھی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل، مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا تھا۔ ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کی۔ نوجوان کو سینے میں گولی لگی، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے جام بحق افراد کی تعداد 50 ہو گئی۔ قصور کے تھانہ گنڈا سنگوالا میں نکے تھانے دار کے کمرے سے نوجوان کی پنکھے سے لٹکی لاش برآمد، ایس ایچ او فرحان علی گرفتار۔ اے ایس آئی محمد سلیم نے نوجوان حمید عاشق کو حبس بیشہ میں رکھا ہوا تھا۔ نوجوان کی ہلاکت پر ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا کا سخت نوٹس، ایس ایچ او، اے ایس آئی محرر، نائب محرر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ کیا اداکارہ حمیرہ کی موت 7 ماہ پہلے ہوئی؟ پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی اداکارہ کے زیر استعمال 3 موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کے ڈیٹے سے تفتیش جاری ہے۔ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون بند حالت میں ملے۔ موبائل فون ڈیٹے میں آخری کال اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ گھر میں موجود ڈبے والا دودھ اور ڈبل روٹی بھی کئی ماہ پرانی نکلی۔ کسی نے تاحال اداکارہ کی لاش وصول نہیں کی۔ سندھ حکومت کا تدفین خود کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کی سزا معطل کر دی۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مشلقوں کے عوض جمشید محمود کی ضمانت منظور کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حتیق عزت کی براہ راست شکایت پر جمشید محمود عرف جامی کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوہ پیما شیخ عاصمہ الثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے یہاں سے میل عبور کرنے پر شیخ عاصمہ کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے شیخ عاصمہ الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا۔ شیخ عاصمہ الثانی نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے ڈالی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں لکھا کہ سابق صدر جائز بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے۔ یہ کارروائی نہ روکی تو 50% ٹیکس لگا دوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر سلوا نے خبردار کیا کہ برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو اس کا جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 170 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ۔ سب سے زیادہ کیئر کاؤنٹی متاثر ہوئی، جہاں 94 افراد ہلاک ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔